میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل، بولیے اشداء علل، کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا۔ رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے۔ تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری سنے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا، بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کریں، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کریں۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار، اشداء علل، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی، وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دومی ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتے عشق ہوران دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا، مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا، ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا۔ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا، پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا، مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی۔ فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا، پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا، وہ مجھے یاد رہا۔ میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی، اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہمارے جی اچھے تعلقات ہیں۔ کون سے اچھے تعلقات؟ کون سے اچھے تعلقات؟
میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے ہم سے. میں نے کہا بالکل, کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے, بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا, چارہ بھی کھلایا, غسل بھی کرایا, پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی, یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے. دیتا ہے کبھی کبھی پیسے, کوئی شک نہیں اس میں. وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہے تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں, فلاں آیا, لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے, کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا. اور اپنے وقت پہ آ کے وہ, یہ میری مثال یاد رکھ لینا, امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا بکرے سے ہوتا ہے. وہ چارہ ڈالتا ہے, موٹا کر کے ذبح کرتا ہے, پتلا ذبح کرنے میں اسے لذت نہیں آتی. اور بھائی یاد رکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے, ایک ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے, لوہے کی ڈھال. جب دشمن حملہ کرتا تھا تو ڈھال آگے کرتے تھے. وہ کئی دفعہ ٹکرا کے ڈھال سے تلوار گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق میدان میں نکلے, بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے, سگا بیٹا. اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اولاد بزدل کر دیتی آدمی کو, پر جب ایمان پختہ ہو تو پھر صحابہ نے اس بزدلی کی بھی پرواہ نہیں کی. سگا بیٹا کافر کی جانب سے آیا, حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار سے حملہ کیا, بیٹے نے ڈھال آگے کی. جب صاحبزادے نے ڈھال آگے کی نا تو حضرت ابو بکر کی تلوار لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی, تلوار گر گئی. اب حضرت ابو بکر نے ہتے ہو گئے, صاحبزادے نے اٹھائی تلوار. کہتا ہے جب میں مارنے لگا تو خیال آیا گھر تو میرا اجڑے گا نا, باپ تو میرا ہی ہے نا. صاحبزادے کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بات شروع ہو گئی. صاحبزادے کہنے لگے ابا جی وہ یاد ہے نا جب میری ڈھال سے آپ کی تلوار ٹکرائی تھی اور تلوار گر گئی تھی تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, میرا ہی گھر اجڑنا تھا باپ سمجھ کے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب ابن شام نے لکھا ہے کہ اپنی سرین پر 2 دفعہ ہاتھ مارا, 2 دفعہ. کہنے لگے بیٹے تو اس وقت کافر تھا, تو نے مجھے چھوڑ دیا. میں جب واپس پلٹا تھا نا اسی دن اسی لمحے تو میرے دل میں خیال تھا کہ بیٹے نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن اگر بیٹا یوں میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, کفر کا نمائندہ سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میری نظر میں اگر کوئی اہمیت ہے تو رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت ہے. باپ بیٹے اولاد کی کوئی اہمیت ہے؟ اشداء علی الکفار, کافر سے نفرت ہی نہیں ہوتی. یہاں تو موج لگ گئی ہے ایک عام نوجوان سے لے کے عام آدمی سے وزیر اعظم تک کی سوچ یہ ہے کہ رہائش امریکہ میں ہونی چاہیے, لندن میں ہونا چاہیے, بس یہی سوچ ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے جس کے پاس پاسپورٹ ہے لندن کا, یورپ کا, وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کون سی بلا ہوں. چھوڑو, کس چکر میں پڑ گئے ہو, کس طرف نکل گئے ہو. صدر صاحب امریکہ کے صدر کے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں تو وہ 2 فٹ اونچا ہو جاتے ہیں. بس کرو یار, یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے, کمزور لوگوں کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, مجھے پلٹ کے یاد آتے ہیں سیدنا فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائی بادشاہ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. آپ فرمانے لگے ٹائم نہیں, جو تجھے ملنا ہے وہ مدینے کے غریبوں کو نہ ملوں گا, وہ رسول اللہ کے نوکروں کو نہیں ملوں گا, تجھے مل کے کیا کرنا ہے. میں انہیں ملوں گا جن کے لبوں پہ رسول اللہ کا درود جاری ہے, جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں. مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت ہمارے ہاں وہ نفرت نہیں کفر کے لیے جو مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے, وہ مزاج ہی نہیں ہمارا, وہ شعور ہی نہیں. ہم جب بھی اتحاد کرتے ہیں کافر سے اتحاد کر کے اپنے ہی بھائی کو مارنے لگتے ہیں. وہ جی لڑائی ہو رہی تھی, بھائی کا بھائی سے اختلاف نہیں ہوتا گھر کے اندر, پھر وہ دشمنوں کو بلا کے لاتا ہے کہ میرے بھائی کو مارو. ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر آپس میں اسلامی ممالک کا اختلاف ہے بھی تو کافر کو لاؤ گے مارنے کے لیے, کافر کو لاؤ گے. اور یہاں ایک آدمی قید ہوا تھا امریکہ کا, پوری دنیا کو مصیبت پڑ گئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں, باقی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات. ایک آدمی
قید ہوا تھا، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ہمارے اپنے اندر سے بڑے بڑے، میں روشن خیال نہیں، میں روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں، بڑے بڑے روغن خیال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جی انسانی حقوق کی بات کرو، جی ایسے ہو گیا، جی ویسے ہو گیا، لے گئے بندہ چھڑا کے۔ یہاں روز خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ اقوام متحدہ جس سے مسلمان بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مظالم بند کراؤ، اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ دنیا کی مظلوم ترین اقلیت کا نام برما کے مسلمان ہیں۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ دے دی، پھر مر نہیں گئے سارے اسلامی حکمران؟ شرم اور غیرت کے ساتھ کسی گھڑے میں دفن نہیں ہو گئے؟ تمہیں للکار کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے مظلوم ہیں، ان کا کچھ کرو۔ چند دن پہلے یہاں ننکانہ صاحب بے سانیوں نے جلوس نکال کے کہا مسلمانوں شرم کرو، ان کی مدد کرو۔ پوپ بول پڑا، پوپ ایسانیوں کہا کہ مسلمانوں کہاں ہو، کدھر ہو تم، ان کی مدد کرو، نکلو ظلم ہو رہا ہے۔ پوری دنیا چیخی۔ آپ کے ملک میں آ کے امریکہ ڈرون حملے کر جائے تو آپ کی وزارت داخلہ کو بعد میں ہوش آتا ہو، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، وہ حملہ کر گیا۔ اور عالمی قوانین کی مخالفت کر کے برما کی حکومت کہتی ہے کسی صحافی کو بھی ہم اندر نہیں جانے دیں گے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ایسے بے شرم لوگوں کو اپنا نمائندہ بناتے ہو، جنہیں ہوش تک نہیں اس بات کی۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے رسول پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار فرمائے، نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات؟ نبی پاک نے جو لوگ تیار فرمائے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑی وسائل تھے۔ حضور چلے گئے تو میں نے جی بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے ہیں کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھے، میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے ہیں حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ہیں ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتہ ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے ہیں میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوندے ہی مرے رہن دے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے،
اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے. بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب, کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے, ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدا او بوے یار دے مریے پامیں ویکھے یا نہ ویکھے. آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا, اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں, میکے بھیج دو, طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا, نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی, تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا, عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار, مالدار, گھوڑ سوار, تیر انداز, نیزہ باز, اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا, اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں, میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا. خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ, یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ. اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا, ناراض ہو گئے. تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے, تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے, تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں. تم آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی, اب میں تڑپ کے رویا. میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ, میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ, میرا ایمان اتنا مشکل کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ, میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لیں, رکھ لیں سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے. ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر ابو ذر ہے, یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا, صحیح درویش. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے. حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے. مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں. شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی, کچھ لوگ طبعاً بڑے نفیس ہوتے ہیں, طبعاً اللہ کی طرف سے شروع سے ہی. ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ راہزنی کرتا تھا, لوگوں کو لوٹ لیتا تھا. شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا. فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی. اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی. لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے. کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے, آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا نام انیس تھا, پتہ کر کے واپس آئے. بھائی کہنے لگے ابو ذر, ان کا نام جندب ہے اصل میں,
ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے ہیں مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا۔ مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کہتے ہیں مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے۔ تو بات تو کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا، پر حالات ٹھیک نہیں۔ شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے، پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں۔ مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے، پر ابو ذر نے 2-3 باتیں ہی پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دلوی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ ماری تو کھانے آئے ہیں، مارنے دیں، کرنے دیں، زور جتنا لگانا ہے لگانے دیں۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تب ان بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹتے کیوں نہیں سارا؟ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلیں جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے۔ یہ صحابہ صفہ میں سے تھے۔ کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو۔ واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہیں رہے۔
ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے۔ ایک بیٹا تھا، زر اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے۔ ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی، اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا۔ اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی، انوکھا بندہ ہے۔ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا۔ بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا۔ حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے۔ اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں، اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کر نہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا، بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے، مہربانی کرو پیار تو کرنے دو نا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے۔ فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ۔ حضور کی نوکری کرنا، ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے۔ حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے، یہ بھی مزہ ہوتا ہے۔ خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سوئے۔ حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے۔ اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سنے آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک۔ یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں، تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا۔ فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا، تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے، اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے، ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا۔ دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا، وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں۔ حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو۔ آپ جو کر سکتے ہیں، جو رستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ سارے رستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔
جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. ان کو دیکھے یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے. میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے. میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے. اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کریں غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے ہیں. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو دردہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وجہ ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو دردہ مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو دردہ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا. فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں رفتیں بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائیں, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لیا میں بھی انہی کا نوکر ہوں. ان کپڑوں میں میں عراق گیا تھا, میرے ہاتھ بھی وہی ہیں یار. کیا بات کرتا ہے تو, میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے. نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا, پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں
جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے، پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟ کیا ساری غریبی ختم ہو گئی ہے، غربت مٹ گئی ہے ساری، کیوں لوگ مال بناتے ہیں؟ ایک اور آپ کی کلاس فیلو تھے جو بصرے کے گورنر بنے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جناب نافع تائی ان کا نام تھا، تو ابو ذر غفاری سے وہ بڑے شوق سے ملنے آئے حضور کے صحابی سمجھ کر کے۔ فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں تو بصرے کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہاں میرے ایک کلاس فیلو ہیں عبداللہ بن عامر، کہا وہ تو آج کل گورنر ہیں۔ فرمایا میرا ایک پیغام دے دو گے اس کو جا کے؟ کہا حضور دے دوں گا۔ فرمایا اس سے جا کے کہنا تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اور میں پانی کا پیالہ پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا، تو بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ نافع تائی کہتے ہیں اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں لے کے گیا، عبداللہ بن عامر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا جی ایک پیغام دینا ہے، تو انہوں نے کچھ توجہ نہیں کی۔ جب میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا پیغام ہے تو ان دونوں آنکھیں کھول دیں، کہنے لگے جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقر اور درویشی کے رستے پہ چلنے والوں کے امام سیدنا ابو ذر غفاری نے کیا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے پاس بٹھا لیا، شفقت فرمائی، کہنے لگے اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ تو گورنر ہے، تو بھی زندہ ہے، اور میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ ہی ہوں نا۔ کہنے لگے ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے کہا تھا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں بھی تو زندہ، کہا ایک دفعہ پھر کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو وہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہنے لگے یار وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اتنا مال، اتنے عہدے، اتنی چیزیں، اتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہے، ان کا حساب دینا، ان چیزوں کی اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے، کس طرح رب کی بارگاہ میں بتائیں گے، کیا وجہ تھی، کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار دی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ ساری کی ساری فرماتے تھے کہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا، وہ خاص سادگی، وہ خاص، اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ اللہ اکبر، کاش کبھی آپ اس حدیث کے جملوں کو سمجھیں۔ اور یار اللہ نے حکم دیا ہے محبوب پیار کرے، حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ رب نے مجھے کہا ان سے پیار کرو، حضرت ابو ذر غفاری۔ تو بھوک کے موقع پر نا اونٹ پہ بیٹھے تھے، پیچھے رہ گئے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو پیچھے رہ گئے، اونٹ سست تھا، تھک گیا، چل نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسے لے گئے یہ گاؤں میں کہ اونٹ بیمار ہو گیا، اس کا علاج کرایا، لیکن جب وہ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ وہیں چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ضرور پہنچنا ہے میدان تبوک میں، تو جو سامان تھا وہ سارا پشت پہ رکھا اور اکیلے ہی چل دیے، تنے تنہا اور پیدل۔ سامنے سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی تو لوگوں نے کہا حضور پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے نا، ابو ذر غفاری آیا ہے، ابو ذر غفاری آئے۔ پھر حضور نے فرمایا یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، فرمایا یہ تنہا چلتے ہیں، یہ تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، تنہا ہی اٹھائے جائیں گے، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی دنیا سے جائیں گے، انتقال تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ جو بہت زیادہ سختی کرنے لگے صحابہ پہ، بہت زیادہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟
تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں چلا گئے نہ کوئی ہڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے، جنگل کا علاقہ ہے، حج ہو گیا، رستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا لے سجدہ سا توڑ نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا ہم دو عورتیں ہیں، جنازہ غسل کفن۔ فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آئیں گے نا لوگ۔ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے؟ اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا، تو وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا، مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں، تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی، سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے، پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے، رستے بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا جنگل میں؟ پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی، پھر اٹھ کے جاتی، پھر میں آ کے تیمارداری کرتی۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ کہتی تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود، تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں بھی اس پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، کدھر ہے جلدی بتاؤ۔ کہتی میں لے آئی، 4-5 لوگ تھے وہ، تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں، اور لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسے دے کچھ نہیں جو لگ دے، تو نہ کوئی ساڈا دردی، یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں کوئی قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے، سب سے زیادہ حضرت علی نے۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ کہ حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے، ایک ابو ذر اور ایک علی، اب اکیلا علی تو رہ گیا، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخص کا نام ہے، سردار قبیلے سے تعلق تھا، بڑے بہادر تھے، اور حضور کو فقیری میں دیکھا تو پھر زندگی اسی فقیری میں گزارتی، اسی فقیری میں،
اسی طریقے میں وفا کر کے نا اسی رنگ میں گزار دی، انہی نقشوں پہ رہے۔ اگرچہ جائز تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑا مال تھا، حضور نے ان کو جنتی کہا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، سب ٹھیک تھا، پر فرماتے تھے یار میں انکار نہیں کرتا، پر میرے نبی نے فقیری کی، حضور نے ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوک کاٹی، تم کس طرح بھر بھر کے پیٹ کھاتے ہو، تم کس طرح اتنی آسانیاں دیکھتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی، اپنے بچوں کو بتاتے تھے، دوستوں کو 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا، مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہوگا، نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا۔ اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما۔ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں کہ میری پیروی کرو، میرے نقش قدم چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، یہ انسان کو معرفت الہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب کلمے پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان کی، یقین کی، تیقن کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ بڑا مشکل کام ہے اپنا کمایا ہوا مال محنت کا لا کے خرچ کرنا، لیکن جب رضائے الہی پورے طور پر مطلوب ہو اور معرفت الہی کا رنگ چڑھا ہوا ہو اور انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے، ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے، 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائے، پر بات تو میری سنیں نا، آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں، جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ابھی ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا، تیری جنت میں بڑا لطف ہے لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے۔ میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں۔ پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جدوجہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر سادہ لباس بھی ہو،
سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں۔ پھر اطمینان، جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے، وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے گا، جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی بڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، مناسب ہے، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے۔ تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کرے اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں۔ بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ دی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع، اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتا ہے، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25 ہزار 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، وسعت آ گئی تھی۔ اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کو قیمتی لباس پہننے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا، تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں، تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں،
कहा वो कौन है? कहा मौला अली शेर खुदा। हजरत उमर उनकी बात नहीं टालते। लोगों ने हजरत अली शेर खुदा की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आप कहिए ना जनाब उमर से, कब हालात बदल गए हैं, लोगों के पास वुसअत आई है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारका में ज़ाहिरी तौर पर, वरना तो बड़ी वुसअत थी, ज़ाहिरन इतनी वुसअत न थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर का ज़माना भी कुछ ऐसा ही था। तो अब तो बड़ा माले गनीमत आता है और हालात और के और हैं, तो हरज क्या है अगर नया कुर्ता ले लिया जाए? तो हजरत अली कहने लगे बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, तवज्जो है ना आपकी, और उमर से कहना भी चाहिए। पर फरमाने लगे ये भी मुझे पता है मैं कहूंगा तो वो मान लेंगे, पर ये तुम्हें बताऊं मैंने कोई नहीं कहना, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उमर की तबीयत को जानता हूं। कहा फिर क्या करें? फरमाया सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो माँ है ना मोमिनों की, हक रखती है। लोगों ने ये सारा मुद्दा जनाब आयशा सिद्दीका से बयान किया। बुलाया, जनाब उमर दौड़े हाजिर हुए। अम्मा जी हुक्म हो, पर्दे के पीछे बैठ गए। फरमाया उमर अब अल्लाह ने वुसअत कर दी है, माल आ गया है, गुंजाइश आ गई, तो आप नया कुर्ता ले ले, क्या हरज है? तो हजरत फारूक आजम चुप कर गए। बुजुर्गों के सामने, जो मनसब के लिहाज से बुजुर्ग हों, बड़े हों, उनके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हजरत उमर चुप कर गए। कहा अम्मा जी आप हुक्म करें, शाम से पहले कुर्ता बदल लूंगा। लेकिन फरमाने लगे एक बात करने की इजाजत है, एक बात कहने की इजाजत है। कहा कहिए, तो जो है आपकी मेरी तरफ। तो हजरत उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, हुजूर के जमाने में भी मैं इसी तरह पहनता था, हजरत सिद्दीक के जमाने में भी इसी तरह पहनता था। मेरा दिल करता है मैं उसी तरह रहूं जो मेरा रंग हुजूर के दौर में। मैं इसमें बड़ा राजी हूं, बड़ा मुतमईन हूं, यही मेरा तरीका है। बस जनाब उमर ने बात की तो जवाब कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जनाब आयशा सिद्दीका के रोने की आवाज आई और जनाब उमर फारूक से फरमाने लगी आप जाइए, जो सहाबा ने फरमाया था वो भी ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। इसलिए कि मार्फत इलाही, मोहब्बत इलाही, तवक्कुल, सबर, शुक्र, कनात, खुददारी, इज्जत नफ्स पैदा करता ही इंसान को ये चीजें पैदा करती, और ये हासिल कैसे होती है? फत्तबिऊनी, हुजूर की पैरवी से, नबी पाक की गुलामी से, नबी पाक के नक्शे कदम चलने से हम सिर्फ और सिर्फ उस जिंदगी में मुतमईन रह सकते हैं जो जिंदगी हमें मदीने वाले महबूब ने अता फरमाई। अगर हम वहां से हटेंगे, अगर हम वहां से चंद कदम पीछे हटेंगे, हमारे लिए नुकसान होगा। देखिए ना, अजीम सुन्नत है नबी पाक की अपने दिल को साफ रखना, लेकिन हमने बोझ ही बड़े बनाए होते हैं दिल पे। एक बटन टूट जाए ना, गले का एक बटन, तो महफिल में किसी को भी ना पता हो तो जिसका टूटा होता है वो बड़ा परेशान होता है, यार मेरा बटन टूटा हुआ है। एक तिनका सिर्फ आपकी दाढ़ी पे लग जाए ना, एक बाल छोटा सा, तो जब तक बंदा उतार ना ले मुतमईन नहीं होता। जरा सी यहाँ मिट्टी लगी हो तो सारे कहते हैं यार तेरे चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है। आप कई कई बार आईना देखते हैं, फिर जाके इत्मीनान हासिल होता है। तो मेरे भाई ये जो लोग कहते हैं ना मैं बेचैन रहता हूँ, बोर बड़ा होता हूँ, तो इनके दिल पर भी कोई मैल कुचैल चढ़ गई है। ये बातन अगर अपना साफ कर देंगे ना। एक बात बड़ी जरूरी है, वो मैंने आपसे जरूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की, सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी। फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे। ये कुरान है और सादा तर्जुमा तफसीर की भी जरूरत नहीं। ये मुआहदे कर ले, मोहब्बत के वादे कर ले, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सब्ज़ हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फ़लस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और
कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं। भूल गई, तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी। वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लवारिस है? सुबह क़यामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। राज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वक़ास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक़्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रूमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो ब्लाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा, और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी, और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूँ बात कर लूँ। एक दफ़ा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए, और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की ज़ियारत के लिए मक्का शरीफ गई। और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक दफ़ा देख लें तो वहाँ रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद हैं। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहे
کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر آپ علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمیں سے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔